السلام علیکم خواتین حضرات. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سیریز CS 507 کا 41واں لیکچر مجاہد عشائی کے ساتھ. آج جس سبجیکٹ پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے الیکٹرانک کامرس. گزشتہ لیکچر میں ہم نے ویب سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ذکر کیا تھا کہ ویب ٹرسٹ، ویب آڈٹ وغیرہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ڈیجیٹل سرٹیفیکیشن چیز ہوتی ہے. جہاں تک ویب آڈٹ کا تعلق ہے وہ ویب سیکیورٹی کا آڈٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ویب ٹرسٹ کا استعمال اور ویب ٹرسٹ کی ضرورت الیکٹرانک کامرس کے حوالے سے ہوتی ہے. ڈیجیٹل سرٹیفیکیشن کی ضرورت بھی بہت دفعے اور عام طور پہ الیکٹرانک کامرس کے حوالے سے ہی ہوتی ہے. مختصراً الیکٹرانک کامرس کیا ہے کہ کامرس ٹریڈ بزنس کرنے کا الیکٹرانکلی طریقہ کار. ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم اگر اپنے جو بھی گڈز مینوفیکچر کرتے تھے ان کو بکسے میں بند کرتے تھے. کوئی صاحب جہاز کا ٹکٹ کٹاتے تھے اور کسی غیر ملک میں جا کے پھر تلاش کرتے تھے پراسپیکٹو بائرز کی. ہم اخبارات میں اشتہار دیتے ہیں، میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا پہ اشتہارات دیتے ہیں، وہ ایڈورٹائزنگ ہے. لیکن ایک آرگنائزیشن، ایک کمپنی کے بارے میں معلومات جو ہیں وہ پراسپیکٹو بائرز تک جو ہے وہ ہم کیسے پہنچاتے تھے، وہ میں نے آپ سے طریقہ بیان کیا کہ جہاز کا ٹکٹ کٹائیے، کسی دوسرے ملک جائیے، وہاں پہ پھر اسٹیبلش کیجئے کانٹیکٹس اور اپنے بابت بتائیے، یا کورسپونڈنس کے ذریعے آپ بروشرز بھیجیں، اپنے پیمفلٹس بھیجیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا وہ یہاں آ کے آپ کی فیسلٹیز کو دیکھیں، آپ کے تمام معلومات کو چیک آؤٹ کریں. تو یہ سب کام جو ہے پہلے ایسے ہوتا. انٹرنیٹ کی بیسکلی وجہ سے اور کمیونیکیشنز میں جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب یہی تمام کام جو ہے یہ اب ہم الیکٹرانکلی جب کرتے ہیں یا الیکٹرانکس کے ذریعے کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کرتے ہیں، تو وہ تمام چیز کو ہم الیکٹرانک کامرس جو ہے وہ کہتے ہیں. آج ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی الیکٹرانکلی ہے. یہ ڈسٹنس لرننگ یا ڈسٹنس ایجوکیشن جو کہ الیکٹرانکلی آپ کو کمیونیکیٹ کی جا رہی ہے اور جس کے آپ ہمارے ساتھ بھی جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی الیکٹرانکلی کرتے ہیں، فیس ٹو فیس نہیں ہے. آج ہر جگہ پہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ موجود ہے، چاہے وہ گھر پہ موجود ہے، چاہے وہ کسی دفتر میں ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر ہے، ان تمام تک الیکٹرانک ذرائع سے ہم اپنی یہ لیکچرز آپ تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی اسی چیز کا ایک حصہ ہے. لیکن ایسینشلی الیکٹرانک کامرس، الیکٹرانک بزنس، یہ دونوں چیزیں یا یہ دونوں ٹرمز جو ہیں یہ بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل استعمال ہو رہی. آج پیٹزا والا جو ہے وہ بھی اپنا ویب سائٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے جو ہے وہ آپ پیٹزا آرڈر کر لیجئے. آپ کو اگر ٹائی چاہیے تو وہ بھی آپ الیکٹرانکلی آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ کو قمیض چاہیے تو وہ بھی الیکٹرانکلی آرڈر ہو سکتی ہے. آپ کسی آکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس آکشن میں بھی آپ الیکٹرانکلی حصہ لے سکتے ہیں. اپنی بڈ بھیجتے ہیں، الیکٹرانکلی بھیجتے ہیں. بہت سارے کام ہیں، کتابیں خریدنی ہیں، بہت سارے کام ہیں جو کہ آج
اس ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے ممکن ہو سکیں گے. آج ایک مینوفیکچرر پاکستان میں ہے یا ساؤتھ امریکہ میں ہے یا افریقہ میں ہے کہ کسی ملک میں ہے، وہ مینوفیکچرر یا وہ شخص جو کچھ چیز ایسی بیچ رہا ہے کہ جس کے خریدار موجود ہیں دنیا بھر میں، ان سب تک اس کی رسائی اپنی ویب سائٹ کے تھرو ہو رہی. ویب سائٹ جو ہے وہ انفارمیشن کس بابت دیتی ہے؟ ویب سائٹ انفارمیشن دیتی ہے ہماری اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں. ہم کون ہیں، کب پیدا ہوئے تھے، کب بنے تھے، ہمارے پاس کتنے امپلائیز ہیں، ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہم کیا کیا مینوفیکچر کرتے ہیں، ہمارے جو پروڈکٹس ہیں ان کی شکل و شباہت کیا ہے، ہماری ریٹیل پرائس لسٹس کیا ہیں. یہ تمام انفارمیشن جو ہے یہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ دے سکتے ہیں. اور پھر آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ ڈسپلے کر رہے ہیں اگر وہ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویب سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس میں طریقہ کار بناتے ہیں کہ جی آرڈر بھی پلیس ہو جاتا ہے اور آپ کو پیمنٹ بھی دستیاب ہو جاتی. ظاہر ہے کہ پیمنٹ کے حوالے سے جب بات ہوگی تو کامرس آ جاتا ہے، کیوں کہ ڈیل ہو رہی ہے، سواپ ہو رہا ہے، پیسے کے عوض چیز بیچی جا رہی ہے. جس وقت بزنس کی بات ہے تو بزنس میں ہم اپنے بارے میں اطلاعات آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ جی ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں یا کس طریقے سے آپ کو آپ کی ضروریات کو مہیا کر سکتے ہیں یا کون کون سی ضروریات کو ہم کیٹر فار کر سکتے ہیں. تو یہ تمام باتیں اور یہ تمام گفتگو جو ہے آج کا موضوع ہے. آئیے الیکٹرانک کامرس پہ اپنا لیکچر شروع کریں. الیکٹرانک کامرس describes the buying, selling and exchanging of products, services and information via computer network, which is primarily the internet. Electronic commerce are transactions between not necessarily only the business partners, regular business partners, but anybody and everybody, the one-off customer, the one-off buyer, the one-off vendor. So electronic commerce جو ہے buying, selling, exchanging of products, services اور information انٹرنیٹ کے ذریعے کرنے کو کہا جاتا ہے. ای بزنس جو ہے وہ ایک براڈر ڈیفینیشن ہے کامرس کا، کیونکہ اس میں صرف بائنگ اور سیلنگ نہیں ہے بٹ آلسو کسٹمر سروس، کولیبوریشن ود بزنس پارٹنرز اینڈ کنڈکٹنگ الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ود ان این آرگنائزیشن. اب یہ ود ان این آرگنائزیشن والی بات جو ہے اس کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے آگے چل کے. اب یہ تمام معاملات جو الیکٹرانکلی ہو رہے ہیں یا ای کامرس کے ذریعے ہو رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ میرے اگر ریگولر سپلائرز ہیں ان کو میں اطلاع دے سکتا ہوں کہ مجھے کتنا مال ان سے، جن سے کہ میں را مٹیریل خرید رہا ہوں، جن سے میں کوئی بھی اپنے ایسی چیزیں خرید رہا ہوں جو کہ میرے مینوفیکچرنگ پروسیس میں استعمال ہونی ہے، چاہے پیکجنگ مٹیریل ہے، چاہے بیسک را مٹیریل ہے، مشینری کے سپیئرز ہیں، وہ مشینری جو میں استعمال کر رہا ہوں اس کے سپیئرز ہیں، میں ان کے آرڈرز ان کو پلیس کر سکتا ہوں الیکٹرانکلی ویل ان ایڈوانس. جس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ ان کو اگر اطلاع مل گئی کہ جی آپ کو یہ ضروریات آپ کی اگلے 3 ماہ کی ہیں، اگلے 6 ماہ کی ہیں، تو وہ آپ کو اس حساب، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
کسی کی گاڑی خراب ہو گئی, اس کو وہ ایک خاص اسپیئر چاہیے, اب وہ ویب پہ جاتا ہے, وہ ویب سائٹس ڈھونڈتا ہے کہ جہاں پہ ایسے سپلائر اس کو مل جائے کہ جو وہ پرٹیکولر پرزا اس کو کم سے کم وقت میں اس کو دے دیں یا دستیاب کر دیں اور بہتر قیمت پہ دستیاب کر دیں, تو وہ چیز جو ہے وہ بھی اس زمرے میں آتی ہے. اور یہ کام ہو بجائے اس کے کہ آپ 15 ورک شاپس میں جائیں یا دکانوں پہ جائیں اور پھریں اور دیکھیں, آپ یہ کام اپنے دفتر اپنے گھر میں. بیسکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ اب ہر شخص کے پاس بہت کم ہے. لوگ اپنے کاروبار میں الجھے, اپنے معاملات کو صحیح کرنے میں الجھے ہوئے ہیں, ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ جی وہ بازار میں چکر لگائیں, یہ کریں وہ کریں اور انتظار میں بیٹھے رہیں کہ کسی طریقے سے یہ کام ہو جائے. ویب enables you to do it very quickly. And this is where e-commerce becomes extremely useful. So as I said, کہ جی فاسٹ فوڈ سے لے کے آپ گاڑی تک جو ہے, موٹر کار جو ہے, وہ بھی آپ ویب کے ذریعے اس کا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, اس کے اسپیئرز کے لیے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں, آن لائن آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں. اور یہ تمام چیز جو ہے یہ ای کامرس کی وجہ سے ہے. ایک ڈیفینیشن جو دیا گیا ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت لو گرسٹنر, جو کہ ایک بہت بڑی کمپیوٹر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ای بزنس از آل اباؤٹ ٹائم, سائیکل, اسپیڈ, گلوبلائزیشن, enhanced productivity, reaching new customers, and sharing knowledge across institutions for competitive advantage. بہت سارے کام انہوں نے اس میں کہہ دیے. آپ کو ایز اے مینوفیکچرر ایڈوانس میں پتا چل رہا ہے کہ جی آپ کے پاس آرڈرز کیا آ رہے ہیں, آپ کے سپلائرز کو ایڈوانس میں پتا چل رہا ہے کہ جی آپ کی را مٹیریل کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 10 اور لوگوں سے مال اکٹھا کر کے آپ کو سپلائی کرنا ہو, آپ کو بنا کر کے دینا ہو. اب وہ 10 اور ہیں, اگر وہ بھی نیٹ ورک پہ آ گئے تو ان تک بھی پہنچ ہو سکتی ہے. سو دیر از نو لمٹ ٹو اٹ. بینک کا کسٹمر ہے, وہ کہتا ہے جی میں ملک میں فلانی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے, مجھے پیسے چاہیے. وہ ویب پہ جاتا ہے, اپنا جو ڈیٹیلز ہیں پرسنل وہ لاگ ان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ فلاں جگہ سے فلاں جگہ پہ ٹرانسفر کر دیں, یا فلاں پیمنٹ کر دیں, یا فلاں کو یہ پیمنٹ کر دیں. تو یہ سب کام جو ہے آپ کی فزیکل ایبسنس ان اے پرٹیکولر پلیس کے ہوتے ہوئے بھی یہ کام ممکن ہے. آپ نالج شیئر کرتے ہیں, آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ بے تحاشا زیادہ لوگوں کو جن تک آپ شاید عام طور پہ نہ پہنچ سکتے ہوں, ان تک آپ اب پہنچنے کا آپ کے پاس ایک وسیلہ یا طریقہ آ گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس سے معاملات ہر مسئلے میں, ہر ایشو میں کچھ نہ کچھ پرابلمز تو ضرور ہوتی ہیں. پرابلمز اس حوالے سے آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو جو ظاہر کر رہے ہیں کیا وہ اظہار جو ہے وہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے. کیا ہم اپنے بارے میں جو آپ کو انفارمیشن مہیا آن لائن کریں گے کیا وہ سیکیور ہے, کیا وہ ساری دنیا کو اویلیبل ہو جائے گی. ہم کس حد تک کیا کچھ کر سکتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اب اسی حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے کہ جی اگر میں اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر یا بینک اکاؤنٹ نمبر یا جو کچھ بھی اس قسم کی کوئی تفصیل ہے وہ اگر میں آن لائن دیتا ہوں تو آئی ہوپ وہ سیکیور ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کسی خریدار کے یا ویب سائٹ پہ خریدنے کے لیے کچھ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو ایک دوسرے ویب سائٹ پہ لے جایا جاتا ہے کہ جہاں آپ نے پیمنٹ کرنی ہو جب آپ اپنی سلیکشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وہ جو پیمنٹ جہاں کرنی ہے وہ ایک کسی اور لوکیشن میں ہے, کوئی ریموٹر لوکیشن ہو سکتی, کوئی اور لوکیشن ہو سکتی ہے, اور وہاں پہ آپ سیکیور انوائرمنٹ ہے آپ کے لیے اور وہاں پہ آپ وہ پیمنٹ کرتے ہیں.
ریلائبلٹی کی جو بات آ گئی تو ریلائبلٹی کے حوالے سے جو ویب ٹرسٹ کی بات ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی کی تھی اور آج میں نے اس لیکچر کی ابتدا میں آپ سے کی، وہ ویب ٹرسٹ جو ہے وہ ایک سمبل ہے اس بات کا کہ یہ سائٹ پہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کو ہم نے ویریفائی کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو کہتا ہے کہ جی آپ اپنے ٹیکس کی ادائیگی جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ یا اپنا ریٹرن جو ہے وہ آپ آن لائن داخل کر سکتے ہیں، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ریٹرن جو ہے یہ واقعتاً ہی مسٹر مجاہد عشائی نے بھیجا ہے؟ اب اس کے لیے ڈیجیٹل سگنیچرز کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ جی میرے سگنیچرز کوئی ویریفائی کر رہا ہے کہ جی ہاں یہ واقعی مسٹر مجاہد عشائی کے سگنیچرز ہیں، سو وہ سروس پرووائڈر بھی موجود ہوگا اس پورے نیٹ ورک کے اندر کہیں جو اس چیز کو اوتھینٹیکیٹ کرے گا کہ یہ ٹرانزیکشن جو کر رہا ہے یہ واقعتاً وہی شخص ہے جس کو جو کر رہا ہے، جس نام سے کر رہا ہے وہی شخص ہے یا نہیں۔ تو یہ بہت ساری سروسز اس کے اندر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں مل کے ای کامرس کے اندر۔ فراڈ پھر بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی ضرور سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ایک ویب سائٹ تھی جس پہ ریگولر بیسس پہ بڈز کیا جاتے تھے، بڈنگ کی جاتی تھی چیزوں کے لیے، آپ گھروں سے لے کے ریئل اسٹیٹ سے لے کے پینٹ ورکس آف آرٹ، پینٹنگز وغیرہ سب چیزوں کے لیے آپ بڈ کر سکتے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ جی ایک 8-10 سال کا بچہ وہ اس ویب سائٹ پہ چلا گیا اور اس نے بڈز دینا شروع کر دی۔ اب قانون ملک کا یہ تھا کہ جی صرف وہی بڈ کر سکتا ہے جو ایڈلٹ ہو۔ یہ بچہ ظاہر ہے کہ 18 سال سے کم تھا، ایڈلٹ نہیں تھا، اس کو حق حاصل نہیں تھا کہ جی وہ ویب سائٹ استعمال کرے، لیکن وہ کرتا رہا۔ جو آکشن ہاؤس تھا اس نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کون بڈنگ کر رہا ہے۔ جب چیزیں اس کے گھر پہنچنا شروع ہوئیں تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہم نے تو کبھی کوئی اس قسم کی چیز آرڈر ہی نہیں کی، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ اور پتا چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کھیل رہا تھا، اس کو اس سے زیادہ اس کا خیال تھا کہ یہ کھیل ہے اور اس کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آئی۔ بہرحال اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ہر قسم کے فراڈ ہوتے ہیں۔ یہ گو فراڈ تھا یا نہیں تھا، یہ بھی ایک فراڈ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سو in the age of global competition, e-commerce can and does play a very critical role in helping organizations to boost sales at higher margins due to the economies of scale. It has indeed in the West, in the more developed societies, become a part of everybody's life. ہمارے یہاں پہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر the usage of e-commerce is catching on. It still has not reached the levels that it has reached in the developed world. عام طور پہ ای کامرس اور ای بزنس کے ساتھ یہ دو ٹرمز ہیں، ان دونوں کو یہ کہ ایک ہی مطلب ہے جی کامرس اور بزنس تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، نہیں۔ all e-commerce is part of e-business، لیکن all e-business is not e-commerce. E-business means using internet and online technologies to create operating efficiencies and therefore increase value to the customer. It is internally focused. For example, ایک کوریئر کمپنی ہے جو کہ ای بزنس پروگرامز استعمال کرتی ہے اپنی ایفیشنسیز کو امپروو کرنے کے لیے۔ فار ایگزامپل، انوائس پروسیسنگ آن لائن لیڈس ٹو ریڈیوسڈ کاسٹس ایز ویل ایز دا ٹائم اسپینٹ آن دا پیپر ورک۔ اب یہ کام جو ہے یہ انٹرنلی ہو رہا ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ پہلے وہ ہاتھ سے لکھے گا، انوائس لکھے گا، بنائے گا۔ اب یہاں پہ وہی کام جو ہے
وہ انوائس نہیں کرتا، وہ آپ مشین پہ کرتے ہو اور آن لائن کرتے ہو، اور جس نے وہ کام جو ہے انٹرنلی وہ آپ کو ایک دم سے آپ کو پرنٹ ہو کر مل جاتا ہے. یہ کام جو ہے یہ ای بزنس ہے. اب ای بزنس کے حوالے سے کچھ ذہن میں باتیں آتی ہیں کہ اگر ہم ای بزنس کرتے ہیں تو کیا یہ ہماری ایفیشنسی یا افیکٹونیس جو ہے یہ انکریز کرتی ہے؟ کیا ہمارے پروسیسز جو ہیں وہ آن لائن ہونے سے پہلے کیا اس میں کسی قدر کمی تھی؟ اگر تھی تو وہ کیا کمی تھی؟ ہم نے کیا اپنی ایفیشنسیز جو ہے سیل کرنے کی، آرڈرنگ کرنے کی، پرچیز کرنے کی، کیا وہ ہماری امپروو ہو گئی ہے؟ کیا ہماری پروڈکشن پلاننگ جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے کسٹمرز جو ہیں وہ زیادہ ہم سے مطمئن ہے کیونکہ ہم ان کی کمپلینٹس کا جواب جو ہے یا شکایات کا جواب جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر دے دیتے ہیں؟ کیا ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے خوش ہے کہ ہم اس کے کوشچن کا جواب جو ہے وہ ہم 24 گھنٹے کے اندر دے دیتے ہیں؟ کیا ہمارا اسٹوڈنٹ اس بات سے خوش ہے، یہ جو اب ہم آن لائن سروس کر رہے ہیں، کہ وہ باقی اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی چیٹ روم میں آ کے گفتگو کر سکتا ہے اور مختلف ویوز حاصل کر سکتا ہے؟ اور our web-based systems assisting in decision making or just providing access to information؟ کیا ہمارے ڈسیشن میکنگ کی جو طریقہ کار ہے، رفتار ہے، یا ٹائم جو ہم لیتے تھے اس میں کوئی کمی آئی، یا ہم صرف اس ویب سائٹس کے تھرو، اس ویب سسٹم کے تھرو صرف انفارمیشن کو ایکسس کر رہے ہیں یا ایکسس کی اجازت دے رہے ہیں؟ ڈز آر ای بزنس اسٹریٹجی فٹ ود آر اوور آل کارپوریٹ اسٹریٹجی؟ اگر ہمارا ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، کارپوریٹ ویژن، کیا اس کارپوریٹ ویژن میں ای بزنس کا جو طریقہ کار ہے کیا اس میں فٹ کرتا، اور کیا وہ گولز جو ہم نے وہاں پہ ڈسکرائب کیے یا اس کے تحت کیے، وہ تمام گولز جو ہیں وہ ای بزنس کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے ہم اچیو کر سک رہے ہیں یا کر پا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ If there is a direct financial transaction involved with the electronic process using internet technologies, then that business becomes commerce. If there is a non-financial transaction with an electronic process using internet technologies, then it will remain e-business. یعنی non-financial transaction e-business، اور فائنینشیل ٹرانزیکشن جہاں پہ آ گئی وہاں پہ ای کامرس ہوگا. Any transaction with an electronic process using internet technologies is e-business. Amazon.com سے آپ کتابیں آرڈر کرتے ہیں لیکن کتابوں کی پیمنٹ بھی کرتے ہیں. ای کامرس بھی ہے اور ای بزنس بھی ہے، لیکن اگر آپ صرف اس حد تک جائیں کہ جی میں نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی لائبریری کے اندر کون کون سی کتابیں موجود ہیں، اور اس سے آگے نہیں جانا، تو وہ صرف انفارمیشن کی سپلائی ہے اور انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہے، اس میں فائنینشیل ٹرانزیکشن کوئی انوالو نہیں. یہ فائن لائن جو ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ جیسے مارکیٹنگ اور سیلز کی کے درمیان ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے there is a fine line. ہمارے یہاں پہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ سیلز وغیرہ یہ سب سیلز کا حصہ ہے، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے. مارکیٹنگ سیلز کا حصہ نہیں، سیلز جو ہے وہ مارکیٹنگ کا حصہ ہے. مارکیٹنگ میں ایڈورٹائزنگ شامل ہے،
ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے اپنے آپ کے بارے میں بتانے کے لیے، اپنے پروڈکٹس کے بارے میں پبلک کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. مارکیٹنگ وہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے عوام تک کس طریقے سے اپنے اس پروڈکٹ کو پہنچانا ہے. تو اسٹریٹجی اور ایکسیکیوشن یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. اسی طریقے سے ای کامرس اور ای بزنس کے اندر ای بزنس جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ آپ کو کر رہا ہے. ای کامرس جو ہے وہاں پہ آپ فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی کر رہے ہیں. دونوں کا امتزاج ایک ویب سائٹ پہ عین ممکن. ای کامرس ماڈلز بہت سارے ہیں کہ جی آپ بزنس سے کنزیومر کے درمیان گفتگو، بزنس اور بزنس کے درمیان گفتگو، بزنس اور امپلائی کے درمیان گفتگو، اور کنزیومر کے درمیان گفتگو. اس کے علاوہ ای گورنمنٹ بھی ہے جہاں پہ گورنمنٹ سٹیزنز کے ساتھ گفتگو کرتی ہے، کسٹمرز کے ساتھ کرتی ہے. گورنمنٹ بزنس کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ گفتگو کر سکتی ہے، اندرون یا بیرون. تو یہ مختلف قسم کے طریقہ کار ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے حوالے سے بزنس ٹو کنزیومر، بزنس ٹو بزنس، بزنس ٹو امپلائی، یہ تینوں چیزیں بالکل موجود ہیں. ای گورنمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں کہ گورنمنٹ کے دو تین ادارے جو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. فائنینشیل ٹرانزیکشنز بینکس کے ساتھ آپ کا بہت سارا کاروبار جو ہے وہ ای کامرس کے تحت ہی ہو رہا ہے، ای بزنس کے تحت ہی ہو رہا ہے. تو یہ سلسلے پاکستان میں موجود ہے. بزنس ٹو کنزیومر ذرا اب ہم دیکھیں کہ کیا بزنس ٹو کنزیومر. میں صبح سے لے کے رات تک کام کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں دکان پہ جا سکوں، میں اپنے لیے کوئی قمیض خرید سکوں، پتلون خرید سکوں، جوتا خرید سکوں. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جی میں دکان پہ جا کے، اب یہ ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر کہ سبزی خریدوں، گوشت خریدوں، یا کوئی کھانا میں نے آج چائنیز کھانا کھانا ہے، مجھے چائنیز کھانا جو ہے وہ فلاں وقت پہ مجھے گھر پہ چاہیے، میں گھر اتنے بجے پہنچوں گا اور اس کے آدھ گھنٹے کے بعد مجھے چاہیے. اب یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بزنس ٹو بزنس جو ہے وہ اپنی ویب سائٹس کے تھرو آفر کر رہی ہے کہ آپ ہمیں آرڈر دیجئے، ہم آپ کو یہ تمام تر چیزیں بغیر ہماری دکان پہ آئے ہوئے آپ کو مہیا کر دیتے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں کیسی ہیں، قمیض کیسی ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس میں بٹن کتنے لگے ہیں، اس میں پاکٹ کتنی ہے، پتلون کا سائز کیا ہے، آپ اپنی میجرمنٹس دیجئے، ہم این اس کے حساب سے یہ رنگ میں، یہ ڈیزائن میں آپ کو یہ چیزیں مہیا کر سکتے ہیں. تو بیسکلی وہی جو دکان کے اندر جانا جس کے لیے آپ کے پاس اب وقت نہیں ہے، وہی کام وہ دکان جو ہے اب آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ کو پروڈکٹ پسند آتا ہے، آپ اس کو خریدیے، اس کی پیمنٹ کیجیے تھرو the use of your credit card or your debit card, and they will deliver it to you within the time specified. آپ کو اگر رات کو 8:15 پہ کھانا چاہیے تو 8:15 تک آپ کے پاس وہ چائنیز، وہ تھائی، وہ پاکستانی، وہ مغلئی، وہ فلانا کھانا آپ کے گھر کے پہ پہنچا ہونا چاہیے. سروس اگر آپ وقت پہ دیتے ہیں، صحیح دیتے ہیں، تو آپ کی بزنس اور یہ ترکیب جو ہے یہ اور زیادہ بہتر استعمال ہو سکتی ہے. سو یہ بزنس ٹو کنزیومر. اب یہ آپ ظاہر ہے کہ جی ویب سائٹ تو بند نہیں ہوتی، ویب بند نہیں ہوتا، انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا. سال کے 365 دن 24 گھنٹے روز کے یہ کھلا ہے، کاروبار ممکن ہے. نہ موسم، نہ اسٹرائک، نہ لیبر پرابلم، آپ آرڈر دیں، چیز آپ کو ملے گی. یہی اس کی کامیابی ہے. اگر کوئی ایسی ویب سائٹ ہے
کہ جہاں پہ آپ نے آرڈر دیا اور وہ آرڈر آپ کو بجائے ڈیفائنڈ ٹائم کے، خاص وقت کے، جو کہ کہا گیا ہے کہ جی 24 گھنٹے کے اندر یا 2 گھنٹے کے اندر یا 6 گھنٹے کے اندر آپ کو یہ چیز مہیا ہو جائے گی، اگر وہ کئی دنوں کے بعد ملتا ہے تو پھر وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی، لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے، لوگ اس پہ نہیں جائیں گے۔ ہاں، بجلی اگر چلی جاتی ہے، کوئی سٹینڈ بائی آپ نے ارینجمنٹس نہیں کیے ہوئے، تو پھر پرابلم آ سکتی۔ لیکن بہرحال یہ پرابلمز جو ہے ان کو اوور کم کرنا ہی اچھے کاروبار کا اور ایک بہتر سروس پرووائڈ کرنے کا چیلنج ہے۔ کسٹمرز کہیں بھی بیٹھے ہوں، وہ آپ کو آرڈر پلیس کر سکتے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جی اگر میں ایک چیز مینوفیکچرر سے لے کے ریٹیلر تک تو میں جاتا ہی نہیں، میں ڈسٹریبیوٹر ہے میرے، میں مینوفیکچرر سے ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جاتا ہوں، ڈسٹریبیوٹرز کے میں پاس جو میرا مال پڑا ہوا ہے، جو وہ بیچ رہے ہیں آگے ریٹیلرز کو یا ریٹیل شاپس کو دے رہے ہیں، کیونکہ ریٹیل شاپ سے میرے ڈسٹریبیوٹر کا تعلق ہے، وہ ساری انفارمیشن کہ آج کی کارکردگی کیسے رہی، کیسے ہوا، کتنا مال بکا، کون کون سے مال تیزی سے جا رہا ہے، کون سا سلو جا رہا ہے، یہ اگر تمام چیزیں مجھے ڈیلی بیسس پہ کمپیوٹر یا انٹرنیٹ کے ذریعے میرے پاس اویلیبل ہو، تو میں ان چیزوں کو مہیا کرنے میں اور سٹاکس کو مینٹین کرنے میں میرے پاس اسی قدر کم وقت لگے گا کہ جتنی جلدی میرے پاس وہ انفارمیشن آئے گی۔ بزنس ٹو بزنس، پارٹس سب وینڈرز مینوفیکچر کرتے ہیں، بزنس آپ کو مال سپلائی کرتی ہے، را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب کام اگر ایک نیٹ ورک، ایک جال جو ہے وہ پھیلاؤ۔ آج ہمارے یہاں پہ ای کامرس اتنا زیادہ بزنس ٹو بزنس کے اندر نہ پھیلنے کی وجہ جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارے جو وینڈرز یا سب وینڈرز ہیں ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے یا ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کا حصہ بن جائیں، اور یہ پوری ایکسرسائز اتنی مہنگی پڑ سکتی ہے کسی کو کہ اگر وہ اپنے جو سب وینڈرز ہیں یا سپلائرز ہیں یا ڈسٹریبیوٹرز کی پوری ٹوٹل چین جو ہے اس کو نہ صرف وہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سپلائی بھی کرے بلکہ وہاں پہ ان کو ٹرینڈ لوگ بھی مہیا کرے، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں وہاں پہ ممکن ہے یا وہاں پہ بڑی ریپڈلی اسی لیے پھیلی ہے کہ جہاں پہ انٹائر سوسائٹی جو ہے وہ نیٹ کے اوپر ہے اور اس کو نیٹ کا ایکسس جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو یہ کچھ اپنے حوالے سے بزنس ٹو بزنس پرٹیکولرلی نہ پھیلنے کی وجہ یہ بھی ہے، لیکن اگر آرڈر بجائے اس انتظار میں کہ ڈاک خانہ پوسٹ وغیرہ کے ذریعے آپ کو جی آرڈر پرچیز آرڈر آئے گا، پرچیز آرڈر پہ پھر آپ کچھ کریں گے، ڈلیوری نوٹ بھی بھیجیں گے، یہ تمام چیزیں اگر مجھے ایکسس اویلیبل ہے آپ کے مشین کے اوپر، آپ کو میرے پہ، تو ہم آپس میں انفارمیشن اپنی بزنس کے بارے میں ایکسچینج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک کار مینوفیکچرر ہے، اس کو ایک آرڈر ملتا ہے کہ جی فلاں کار ڈلیور کرنا، پیمنٹ بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے کر دی جاتی، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کر دی جاتی۔ اب آرڈر ملنے کے بعد کمپنی نے مینوفیکچرنگ کا سلسلہ شروع کرنا ہے۔ یہ کمپنی ہے جو مینوفیکچر کر رہی ہے، شو روم میں نہیں کھڑی اس کے پاس چیزیں، اگر شو روم میں بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب بلٹ اپ یونٹس نہ ہو، پارٹس اسمبل کرنے ہیں۔ اب یہاں پہ وہ پارٹس ان کے پاس اس کوانٹٹی میں ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے۔ اب انہوں نے اگر وہ پارٹ اپنے کسی سب وینڈر سے خریدنا ہے یا کسی وینڈر سے خریدنا ہے تو وہ پھر سرچ کرے گا کہ جی کون سا وینڈر کہاں پہ، کس ملک میں، کتنی جلدی، کس قیمت کے اوپر مجھے یہ پارٹ سپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جی وہ
وینڈر جو ہے وہ فیجی آئلینڈز میں بیٹھا ہو یا ساؤتھ امریکہ میں بیٹھا ہو یا کہیں بیٹھا ہو، اگر وہ آپ کو کم قیمت پہ اور کم وقت میں وہ چیز سپلائی کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہ اس سے خریدیں گے. یہ فائدہ جو ہے یہ اس کا بزنس ٹو بزنس کا، بی ٹو بی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا. اسی طریقے سے اور آپ اگر سوچیں گے تو بہت سارے فوائد جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے. اب بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر یہ ہے کہ جی آپ ایک ہب یا الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹ از اے سیٹ آف اسٹینڈرڈز فار اسٹرکچرنگ انفارمیشن ٹو بی الیکٹرانکلی ایکسچینجڈ between and within businesses, organizations, government entities, and other groups. The standard describes structures that emulate documents. For example, purchase orders to automate purchasing. The term EDI is also used to refer to the implementation and operation of systems and processes for creating, transmitting, and receiving EDI ڈاکیومنٹس. فنڈ ٹرانسفر کی انسٹرکشن، آپ نے پاکستان سے کسی بیرونی ملک پیسہ ٹرانسفر کرانا ہے، آپ نے اپنے بینک کو انسٹرکشن بھیجی، اس بینک نے آگے جو ہے وہ انسٹرکشن بھیجنی ہے کہ جی اب وہ کیا کرے گا، وہ خط لکھ کے بھیجے گا، وہ فیکس بھیجے گا، وہ کیا کرے گا. نظام یہ بن چکا ہے جس کو ہم سوئفٹ کہتے ہیں کہ جی وہ کلیئرنس کا نظام ہے، انٹرنیشنل کلیئرنس کا نظام ہے کہ الیکٹرانکلی وہی فنڈ ٹرانسفر جیسے کسی کو انسٹرکشنز موصول ہوتی ہیں اسی وقت وہ فنڈ کی ٹرانسفر کی انسٹرکشنز بیرونی ملک میں جو کوئی بینک آپ کا کورسپونڈنٹ بینک ہے اس کو دی جاتی ہیں تھرو دا سوئفٹ کا نظام، اور وہ انسٹرکشنز اس باہر کے بینک میں یعنی ود ان 24 hours it is possible that the other bank in a foreign country has received the instructions for disposal of the funds or transfer of the funds that are available with it on your behalf. تو وہ جو ایکچوئل ریسیپینٹ ہے وہاں پہ اس کو 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے کے اندر وہ پیسہ جو ہے اس کو مل جاتا. اسی طریقے سے اگر آپ ایک بہت بڑے کار مینوفیکچرر کی بات کریں جس کے بہت سارے سپلائرز ہیں، وینڈرز ہیں، اس کے جو مختلف قسم کے پارٹس بناتے ہیں، ان سب سے تعلق رکھنا، ان سب کو ایک انوائرمنٹ میں لے کے آنا کہ ان کی پروڈکشن کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن ہو، ان کو انفارمیشن ہو کہ جی ہمیں کیا کیا پارٹس چاہیے، اور پھر ہمارے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں دنیا کے اندر یا ملک کے اندر ان ڈسٹریبیوٹرز کے پاس ایکسس ہونا چاہیے کہ یہ وینڈرز جو ہیں، یہ سب وینڈرز جو ہیں، ان تک ہم پہنچ کے جو پارٹس ہمیں چاہیے ان کو ہم ڈائریکٹلی خرید سکتے ہیں. وقت بچ رہا ہے، پیسہ بچ رہا ہے، اور کسٹمر تک زیادہ جلدی چیز جو ہے وہ پہنچ رہی. بزنس اپنے امپلائیز کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بہت ساری انفارمیشن دینے کے لیے جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے، جو کہ انٹرنیٹ کا ہی حصہ ہے. آپ کے فیئر پرائس شاپس ہیں، فیئر پرائس شاپس میں کیا چیزیں اویلیبل ہیں، کینٹینز ہوتی ہیں، کینٹینز میں آج کھانا کیا ہے، یہ تمام تاکہ جو امپلائیز آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں وہ یہ مائنڈ میک اپ کر سکے کہ جی وہ انہوں نے آج کینٹین میں کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، فیئر پرائس شاپ میں کیا چیزیں مل رہی ہیں، کس قیمت پہ مل رہی ہیں، وہ وہاں سے خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو احکام جاری کرنے، اسپیسیفائڈ لوگوں کو احکام جاری کرنے، آپ نے ان کو الیکٹرانکلی ایک بجائے اس کے کہ جی 6 کاپیاں بنیں گی، آپ نے ایک ہی میسج کو 6 کو بھجوا دیا الیکٹرانکلی، سب کو بیک وقت وہ میسج جو ہے وہ مل رہا ہے، جس سے کہ جو آپ کام چاہتے ہیں یا جو ایکشن چاہتے ہیں ان لوگوں سے وہ ایکشن جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا
اور ایوری بڈی ول بی اویئر کہ جی کیا ہونا. کنزیومر ٹو کنزیومر کامرس جو ہے وہ بھی موجود ہے. انکریزنگ نمبر آف انڈیویجلس آر یوزنگ دی انٹرنیٹ ٹو کنڈکٹ بزنس اور ٹو کولیبوریٹ ود ادرس. اس حوالے سے آکشنز جن کا میں نے ذکر کیا وہ سب سے بڑی ایک بزنس ہے. ای گورنمنٹ اور الیکٹرانک گورنمنٹ اور ڈیجیٹل گورنمنٹ اور آن لائن گورنمنٹ، اس کی بھی بہت ضرورت بھی ہے کہ جی فائلیں ہی نہیں ملتی، وہ فائلیں پتہ نہیں کہاں گئیں، وہ جی وہ صاحب نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، یہ کام نہیں ہو رہا. بیسکلی ای گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے اٹ ریفرز ٹو گورنمنٹس یوز آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ٹو ایکسچینج انفارمیشن اینڈ سروسز with citizens, businesses, and other arms of government. E-government may be applied by legislature, judiciary, or administration in order to improve internal efficiency, the delivery of public services, or processes of democratic governance. اس میں گورنمنٹ ٹو سٹیزن یا گورنمنٹ ٹو کسٹمر کہہ لیں آپ اس کو، گورنمنٹ ٹو بزنس اینڈ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے ماڈیولس ہمارے پاس سامنے آتے ہیں. گورنمنٹ ٹو سٹیزن از دی آن لائن نان کمرشل انٹریکشن بٹوین لوکل اینڈ سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ انڈیویجلس. مینی گورنمنٹ اینٹیز ان پاکستان آر میکنگ اٹ مور کنوینئنٹ فار دا سٹیزنس ٹو انٹریکٹ ود them. For example, CBR is now offering services regarding online verification, sales tax registration status, and online availability of tax returns. یعنی آپ آن لائن ٹیکس ریٹرنز داخل کر سکتے ہیں، سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کے حوالے سے سچویشن دیکھ سکتے ہیں، نادرا کا رجسٹریشن سسٹم جو پروسیس ہے، رجسٹریشن پروسیس ہے، دیٹس آن لائن. بل پیمنٹس کیوسکس بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے یوٹیلیٹی بلز پے کر سکتے ہیں. گائیڈنس نوٹس ہے، کانٹیکٹ انفارمیشن ہے، کمپلینٹس سیکشن ہے ایپلیکنٹس کے لیے کہ جی کارڈ نہیں ملا، یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. گورنمنٹ ٹو بزنس از دی آن لائن کمیونیکیشن essentially non-commercial interaction between local and central government and the commercial business sector. Local, provincial, central government and the commercial business sector. Basic difference between government to customer or citizen setup and government to business setup is that government is dealing with private individuals in the case of the first and commercial sector in the case of government to business. Trade Development Authority of Pakistan is providing online facilitation for exporters, exporters database, guidance on regulators, registration and complaints procedures. پھر ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں. Procurement transactions between government ایجنسیز. مختلف گورنمنٹ ایجنسیز ہیں، کسی کو ایک چیز کی ضرورت ہے، کسی کو دوسری چیز کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ اگر تمام تر سرکار کی گاڑیاں جو ہے وہ ایک پول میں اویلیبل ہو جائیں اور جس کو بھی چاہیے گاڑی فار آفیشیل یوز وہ اس پول سے گاڑی لے گئے، تو نہ صرف اس کا ریکارڈ، اس کی اویلیبلٹی، اور ہر ڈپارٹمنٹ یا ہر ایجنسی کے اندر جو 500 گاڑیاں خریدی جاتی ہیں ان کی خرید میں شاید کمی واقع ہو جائے. تو ان چیزوں کے بہت سارے فوائد جو ہیں وہ اس قسم کے بھی ہیں. سو اور بھی مختلف قسم کے ای کامرس، انٹرا بزنس ہے ای کامرس، ہاں آپس میں امپلائیز، اسٹاف، بزنسز آپس میں بات، برانچز آپس میں ہیڈ آفس کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں، یہ سب تمام چیز جو ہے یہ اس میں آ جاتی ہے. ای کامرس
بٹوین اینڈ امانگ یونٹس ود ان دا بزنس. مختلف انڈیپینڈنٹ یونٹس ہیں, اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہیں, ان سب کے آپس میں گفتگو, تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس سے کمپنی کو نقصان. سو یہ مختلف چیزیں. ای لرننگ کے حوالے سے میں آپ سے پہلے گفتگو کر دی میں نے کہ جی یہ جو لیکچر ورچوئل یونیورسٹی, یہ تمام چیز جو ہے یہ ورچوئل ہے, یہ ای لرننگ ہے. یہاں پہ کوئی کالج بلڈنگ, کلاس روم, فرنیچر, ڈیسک, اسٹوڈنٹس کی ٹیبلز, کسی اور کا بلیک بورڈ, یہ کوئی سب چیزیں نہیں. اور آپ جو گھر بیٹھے ہوئے یا کہیں بھی کسی سینٹر میں بیٹھے ہوئے, آپ ایٹ اے ٹچ آف اے بٹن یو آر ایبل ٹو listen to the lectures that you want to listen to. You can pose your questions, you can send in your queries, you can send in your assignments that way. اور آپ نے جو کام اپنا کرنا ہے وہ بھی آپ کریں, اور یہ کام جو ہے یہ پڑھائی. اور essentially اس کا فائدہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ جو نوکریاں بھی کرتے ہیں اور اپنی پڑھائی یا ایجوکیشن کے اندر اضافہ کرنا چاہتے ہیں, کہ وہ اس قسم کے ای لرننگ میتھڈالوجیز جو ہے ان کو استعمال کریں, ان سے فائدہ اٹھائیں, اور اپنی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز کو which should lead to improvement in their standing within the firm or organization that they are working for, وہ حاصل کر سکیں. اور یہ ڈیولپڈ اکانومیز کے اندر جو ہے بہت سارا استعمال اس کا وہ لوگ ہی کرتے ہیں, وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ فل ٹائم کہیں نوکریاں کرتے ہیں. اب موبائل کامرس کا بھی سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. موبائل کامرس refers to the conduct of e-commerce via wireless devices. These devices can be connected to the internet, making it possible for users to conduct transactions from anywhere. The employees need to collaborate and communicate with office employees and to access corporate data rapidly and conveniently. Such a capability is provided by M-Commerce. اب کوئی شخص جو ایم کامرس, موبائل کامرس کو استعمال کر رہا ہے, اس کا کوئی امپلائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں وہ اس وقت اویلیبل نہیں تھا, میں یہاں تھا یا وہاں تھا, کیونکہ اس سب کے پاس جو ہے وہ آلہ موجود ہے کہ جس پہ اس کو میسج آ رہا ہے یا اس کو آ رہا ہے کہ جی فوری طور پہ آپ نے یہ کرنا ہے, یا وہ اپنے اس موبائل کے اوپر انفارمیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے. تو موبلٹی اور ریچیبلٹی یہ دو کیریکٹرسٹکس ہیں ایم کامرس کے, اور یہ دونوں آج کے زمانے میں کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں. کچھ سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں ان کے حوالے سے پھر سے بات کر لیں کہ جی بینیفٹس تو ہی ہیں لیکن سیکیورٹی کے کنسرنز بھی ہیں. فزیکل ڈیٹیلز پروڈکٹس کی آر ناٹ اویلیبل ان دی کیس آف انٹرنیٹ شاپنگ as compared to the way they are available when one walks into a shop. اب وہ جو اگر ہم فوٹو دیتے ہیں, ان کے امیجز دیتے ہیں ویب کے اوپر, لیکن اس کو ٹچ کر کے نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ ٹچ کرنے والا جو معاملہ ہے یہ کچھ ہمارے یہاں پہ زیادہ ہے یا اس ریجن کے اندر زیادہ ہے. باہر کے ممالک میں لوگ چیزوں کو ہاتھ لگا کے نہیں دیکھتے, وہ صرف دیکھتے ہیں اور پھر ڈسیشن کرتے ہیں. تو بہرحال ہم فٹ بال کس رنگت کا ہے, کس سٹچنگ کا ہے, کیا پیٹرن ہے, کیا یہ مختلف ڈیزائنز دیتے ہیں, مختلف ویوز جو ہے وہ دکھانی پڑتی ہیں. تو وہ اب ہم فزیکلی تو نہیں دیکھ سکتے, لہٰذا اس کے حوالے سے کچھ کنسرن کہ جی اس کو کیسے سیکیور کیا جائے اس امیج کو.
اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ کریڈٹ کارڈ کی بات ہے، یہ پرسنل انفارمیشن کی بات ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس طریقے سے سیکیور ہونی چاہیے اور ہوتی ہیں. Means of increasing security of digitally transmitted transaction data such as using encryption technology and digital certificates. Threat of hackers getting into your personal information is always a real one. Perhaps not from your computer, but maybe from your vendors or his business partners' systems. تو یہ کنسرنز ہیں سیکیورٹی کے، جن کے لیے بہرحال تدابیر حتی الامکان کی جاتی ہیں، جو کہ ہم آپ سے پچھلے لیکچر کے اندر جن کا ذکر کر چکے. اپرچونٹیز بے تحاشا ہیں، کمپٹیشن کو بڑھاوا دیتی ہے. آپ اسپیسیفک مارکیٹس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اسپیسیفک ایریاز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، کمیونٹیز کو کر سکتے ہیں. آپ کا the whole world is now your market and you don't have to be going everywhere. آپ economies of scale جو ہے through product specialization achieve کر سکتے ہیں. آپ high volume global supplier with low cost بن سکتے ہیں. Even businesses that decide not to actively participate in e-business are affected because consumers may embrace e-business and seek new sources of supply through the internet, or suppliers may demand e-business capabilities and only deal with e-enabled enterprise. یہ تو مرضی ہے ایک بائر کی، کنزیومر کی، کہ جی وہ دکان میں ہی جانا چاہتا ہے، 10 دکانیں ہی پھرنا چاہتا ہے، یا وہ 10 ویب سائٹس جو ہے وہ پھرنا چاہتا ہے اور پھر اپنا ڈسیشن جو ہے وہ لینا چاہتا ہے. آپ میں کی بے تحاشا فرام اے بزنس پرسپیکٹو، آپ کاسٹ ریڈکشن کرتے ہیں. آپ کا کانٹیکٹ بہت سارے اور ایسے وینڈرز کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جن کے پاس سٹاکس موجود ہیں، آپ کو اپنے پاس سٹاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا آرڈرز آتے ہیں، آرڈرز کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے ٹائملی بیسس پہ آپ اپنے سب وینڈرز کو آرڈر پلیس کرتے ہیں، جو آپ تک مال پہنچاتے ہیں اور آپ اس کو آگے اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں. ہم ای کامرس پہ اور بہت زیادہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک what we have captured, telling you what it is, how it is done, why it should be done and must be done. We've talked of the security concerns that we may have. Risks ہر ایک کاروبار کے لیے موجود ہیں، کوئی گارنٹی کسی چیز کے لیے نہیں ہے. Those are inherent in businesses. اس بات پہ ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، اور ای کامرس کے حوالے سے جو کہ ہم ایک طریقے سے آئندہ کے جو لیکچرز ہیں ان میں اس کا ذکر آتا رہے گا، کیوں کہ آئندہ کے لیکچرز کے اندر ہم گفتگو کریں گے ای آر پیز کی، انٹرپرائز ریسورس پلاننگ کی. لیکن آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. شکریہ اور خدا حافظ.